تعریف کیا ہے اور اس کی فلسفہ کیا ہے، غیر مسلموں کو ہم کس طرح تعریف کریں تاکہ وہ سمجھ جائیں، مسلمان بھائی اور بہنوں کو ہم فرض کی تعریف آسان الفاظ میں کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا فرض مرد اور عورتوں اور بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں، اس طرح واجب کی تمام سوالات بھی یہی ہے اور دونوں میں فرق بھی آپ بتا دیں۔ فرض کی تعریف سماعت فرمائے، فرض کس کو کہتے ہیں؟ الفرض ما ثبت بدلیل قطعیت لا شبہۃ فیہ، فرض اسے کہتے ہیں کہ جو قطعی نص پر ثابت ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، بس آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ روزہ رکھو۔ رب کائنات نے دوسرے احکام ہم پر لازم فرمائے جس میں سے کوئی شبہ نہ ہو اور وہ ثابت ہو کتاب اللہ سے اور سنت متواترہ سے ثابت ہو کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے یہ چیز ہم پر لازم فرمائی ہوئی ہے، اور اجماع صحابہ بھی اس پہ ہو چکا ہو، اس صحابہ نے بھی کہا ہوگا کہ نماز رب نے فرض فرمایا ہوا ہے، کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، بدلیل قطعی، قطعی دلیل سے وہ ثابت ہو، اور قطعی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہو، کتاب اللہ اس پر ناطق ہو، کتاب اللہ نے اسے ذکر کیا ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے فرمایا کہ میرے رب نے ہم پر یہ فرض فرمایا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو کہ صحابہ یہ فرمائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرائض لازم فرمائے ہوئے، اسے کہتے ہیں فرض۔ اس کی ضرورت اور اثرات کیا ہے؟ ضرورت اس کی یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہوا ہے تو ایسے عبث نہیں پیدا فرمایا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو رب کائنات نے ہمیں عبث نہیں پیدا فرمایا ہوا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہوا ہے اس نے اپنی کچھ اعمال ہمیں عنایت فرمائے ہیں کہ یہ عمل کرتے جاؤ، یہ آپ کی ڈیوٹی اور وظیفہ ہے۔ تو اگر وہ اعمال بغیر کسی شبے کے ہو اور دلیل قطعی سے ہو تو اسے فرض کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی ضرورت اور اثرات میں سے مسلمانوں پر کیا ہے؟ اگر آپ کریں گے تو اس پر آپ کو اللہ رب العزت بونس میں ثواب بھی دیں گے، ڈیوٹی بھی انجام دیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھے فرض ہے، روزہ رکھیں فرض ہے، زکوٰۃ دے فرض ہے، پھر حج ادا کر لے فرض ہے، مسلمان ہونا فرض ہے، اللہ کو واحد لا شریک ماننا فرض ہے، اللہ کے نبیوں کو فرض ہے ماننا، اس طرح ملائکہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان ساروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو اگر ہم یہ سارے اعمال ادا کرتے جائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ثواب بھی عنایت فرمائے گا، ہاں نہیں ادا کر لیے تو اس پر ہمیں عذاب مرتب ہوگا۔ یہ ہے فرض کی طرف۔ اچھا، غیر مسلم کو ہم کس طرح سمجھائیں کہ فرض ہے، اور ان کا آسان طریقہ ہم بتائیں۔ غیر مسلم کو ہم یہ سمجھائیں گے، آپ اپنی کسی ٹیچر استاد کو، جب آپ یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ کی پڑھائی جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ ڈیوٹی کی تلاش میں جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کا ایک باس ہوتا ہے، اور وہ باس آپ کو کہتے ہیں آپ کا کام یہ آپ کا کام ہے، آپ یہ کام کرتے جائیں گے، تو اس باس کا حکم ماننا آپ پر لازم ہے، وہ آپ کرتے جائیں گے، نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اپنی کمپنی سے نکال دیں گے۔ تو جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہوا ہے، ان کی بھی کچھ ہمیں ڈیوٹیاں اور وظائف سونپی گئی ہے، کیونکہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم فری میں پیدا ہوئے ہیں اور فری میں گھومتے پھرتے جائیں گے، نہیں، کچھ چیزیں ہم پر اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہوا ہے اس نے ہم پر کچھ چیزیں لازم کی ہوئی ہیں، تو جو چیزیں انہوں نے ہم پر لازم فرمائی ہے اس کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ غیر مسلموں کو اس طریقے سے بتائیں۔ اچھا، اور کیا فرض مرد، عورتوں اور بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے؟ کچھ فرائض جو ہے ان ساروں کے لیے احکام الگ الگ ہے۔ مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، مردوں پر یہ نماز ہر وقت فرض ہے، لیکن عورتوں پر یہ نماز مہینے میں کچھ دنوں کے لیے موقوف کی جاتی ہے۔ اچھا، مرد پر حج فرض ہے، اس کے لیے محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے محرم کی ضرورت ہے۔ حج فرض بھی ہو
ان کے پاس محرم نہ ہو تو ان کی فرضیت ساقط ہو جاتی، ان پر نہیں ہے فرض۔ ایسے ہی کچھ فرائض جو ہے وہ مردوں کے لیے الگ طرح کے ہیں اور عورتوں کے لیے الگ طرح کے ہیں۔ اور رہ گئی بات بچوں کی، تو بچوں سے آپ کا مراد کیا ہوگا؟ نابالغ ہوں گے۔ تو نابالغوں پر کوئی اللہ رب العزت کی احکام اس وقت تک لاگو نہیں ہے جب تک کہ وہ حالت بلوغ میں نہیں جاتے۔ عادت ڈالنے کے لیے تو ان کو ان فرائض کی تعلیم دی جائے، لیکن اگر انہوں نے اس زمانہ جو غیر بالغ ہے وہاں پر ان اعمال کو نہیں کیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر وہ فرائض کو بجا نہیں لاتے تو پھر وہ گناہگار ہے۔ جیسے اب نماز ہے، نماز جو ہے وہ بچوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ 8 سالوں پر جب 8 سالہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ اگر 9 سالوں میں اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر والد جو ہے اسے مار سکتے ہیں، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کچھ فرائض جو ہے ان کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے مردوں اور عورتوں کے، اور اس میں بہت ساری تفاصیل ہے کہ کس کس تفصیلوں میں۔ روزہ ہے وہ مردوں پر فرض ہے، 30 روزے فرض ہے، عورتوں پر بھی 30 روزے فرض ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو کچھ ماہواری آ جاتے ہیں تو پھر رمضان شریف کے اس فرض روزوں کے دوران بھی وہ کھاتی پیتی ہیں، پھر ان کا قضا لے کے آتی۔ تو تھوڑی سی تبدیلی اس میں ہے فرض میں، مردوں اور عورتوں اور بچوں کا جو لفظ آپ نے کہا ہوا ہے تو بچوں پر تو فرض لازم ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں واجب کی طرف۔ واجب کیا ہے؟ الواجب ما ثبت بدلیل ظنی، واجب وہ ہے جو ایک ظنی دلیل سے ہمیں، یعنی فرض جو تھا وہ تو ایک دلیل قطعی سے ثابت تھا، اور یہ ظنی کا معنی کیا ہوگا؟ یہ وحی ہوگا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملک کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آقا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ لوگوں پر اس چیز کو لازم فرمایا ہوا ہے۔ تو ظن سے مراد یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ وحی سے وہ نہیں ہوگا بلکہ وحی خفی ہوگا۔ فرائض جو ہے وہ وحی جلی میں سے ہے اور واجبات جو ہے وہ وحی خفی سے ہے۔ اب اس فرائض اور واجبات کے درمیان فرق یہ ہے کہ فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، اور ان کا بھی واجب کا بھی سارے کا سارا حکم جو ہے وہ فرض جیسا ہے عملاً، لیکن اعتقاداً نہیں ہے۔ واجب کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہے، لیکن فرائض کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ یہی فرق ہے، اور یہی فرق جو ہے وہ واجبات میں بھی عورتوں اور مردوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ بہت سارے واجبات ایسے ہیں جو مردوں کے لیے کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں اور خواتین کے لیے وہ کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اور بچے چونکہ اب بچے ہیں اسی لیے ان کے حق میں یہ واجبات نہیں ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔